إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعلم أنه لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ پر ایمان لائے، اس کی عبادت کرے، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کو قبول کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ محترم بھائیو، دین اسلام دلیل کا نام ہے، دین اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے، اور ہم نے اپنے عقائد و نظریات صرف اور صرف کتاب و سنت سے لینے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے، علاقائی ماحول سے اپنے عقیدے نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی بنا بھی لے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رد ہے، مردود ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں تو عقیدہ اسی کا چلے گا، دین اسی کا چلے گا جو اسلام کو قبول کرے گا۔ ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے، انسان کو انسان بنایا کیوں گیا، اس کو اللہ نے عقل و شعور سے کیوں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہت عزت بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کو احسن شکل دی،
ایسا خوبصورت بنایا کہ دنیا میں اور مخلوق اتنی خوبصورت ہے ہی کوئی. لیکن سب سے زیادہ نافرمان اگر کوئی ہوتا ہے تو آدم کا بیٹا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجا ایک مشن دے کر، دعوت دے کے، پیغام دے کے کہ میرے اس پیغام کو پوری دنیا میں عام کیجیے. لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش عبادت نہ کی جائے، وہ اللہ ہے، اس کی عبادت کی جائے. یہ پیغام ہر نبی، رسول، پیغمبر کو ملا، اور اللہ کی قسم اس پیغام، اس مشن کے پیچھے نبیوں کو سزائیں بھی ملی، مصیبتیں، پریشانیاں اٹھانی پڑی. اللہ کی قسم اس مشن کو پورے کا پورا ادا کیا انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا بچڑے کی پرستش کر رہی ہے، شرک کی آلودگی میں جانے لگی ہے، تو کہا قال غیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین. اپنے آپ کو دیکھو، اللہ نے تمہیں سارے جہان والوں پہ فضیلت و برتری دے دی. انی فضلتکم علی العالمین، جو مقام اللہ نے تمہیں دیا ہے کسی کو دیا نہیں ہے. کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، کیا میں تمہارے لیے الہ بنا دوں اللہ کے سوا؟ کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہیں کتنی فضیلت و مقام سے نوازا ہے؟ قوم کو شرک سے روکا، اللہ کی توحید پہ قوم کو جمع کیا. وحد یوحد، اللہ تعالیٰ کی ایک توحید کو ماننا، اس کا اقرار کرنا، اس کو توحید کہا گیا. ہم نے اپنے عقیدے اپنے بزرگوں سے لے لیے، وہ بزرگ کے جو دیندار بھی نہیں تھے. حالانکہ اگر ہم نے اپنے عقیدے بزرگوں سے لینے ہی تھے تو صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء ہمارے بہترین بزرگ ہیں. ان بزرگوں سے اپنے عقائد و نظریات سیکھیے کہ ان بزرگوں کے عقیدے کیا تھے. ہم نے ان لوگوں سے اپنے عقیدے سیکھے اور ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا جو شاید جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ طہارت کیا ہوتی ہے. اور یہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا. اگر آپ حقیقت کی دنیا میں آئے تو یہ فیصلہ اٹل ہے کہ ہم نے جو ہلاک کو اپنا پیشوا و امام بنایا. کاش ہم انبیاء کے مشن پہ چلتے، آج ہمارے عقائد یہود و ہنود اور نصارہ جیسے نہ ہوتے. 20 عقائد ایسے ہیں، سینکڑوں نظریات ایسے ہیں جن کے اندر امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلی ہوئی. سیدنا الیاس پیغمبر علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو غیر اللہ کی پرستش کو اپنی عبادت سمجھتے تھے بڑا افسوس کرتے ہوئے فرمایا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو؟ اس دور میں جو بعل تھا اس کی پرستش کرتے تھے. فرمایا اللہ کے مقابلے میں تم نے الہ کھڑا کر لیا، نام بھی دے دیا بعل، اس کو الہ بناتے ہو، پکارتے ہو، اور بنانے والوں میں سب سے بہتر کو چھوڑ دیتے ہو. فرمایا احسن الخالقین، جو سب سے خوبصورت تصویریں مجسمے بناتا ہے، مورتیاں بناتا ہے، وہ اللہ ہے. اتنی خوبصورت شکل دینے والے کو تم نے چھوڑ دیا. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کی سلاخوں میں ہیں اور کیا کہا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. او میرے جیل کے ساتھیوں، مجھے یہ بتاؤ یہ کئی رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو قہار ہے، زبردست ہے، غالب ہے؟ اور جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ غالب بھی نہیں، قہار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو مجبور و مقہور و ناتواں، کمزور، بے بس، بے کس، لاچار ہے. وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. یہ اتنی موٹی موٹی باتیں ہیں، اتنے بڑے بڑے دلائل، اللہ کی قسم کو بدھو سے بدھو ہونا اس کو بھی سمجھ آ جاتی. پر آج کلمہ پڑھنے والے نے ایک ہی رٹا لگایا ہوا، نہیں جی یہ وہابیت کا عقیدہ. اللہ کی قسم یہ قرآن کا عقیدہ ہے. کیسا مسلمان ہے؟ قرآن کو مانتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، پر قرآن کی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے.
قرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن دلوں کے زنگ، دلوں کے اوپر لگے ہوئے جہالت کے تالوں کو کھولتا ہے۔ فرمایا قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ بزرگوں کی اندھی تکلیف کے تالے لگ چکے ہیں؟ تمہیں ہوش نہیں تمہارا رب تم سے کیا کلام کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم غیر اللہ کے سارے معبودوں کو جمع کر لو، جو زندہ ہے ان کو بھی، جو فوت ہو گئے ان کو بھی، سب کو پکارنا شروع کر دو، قیامت کی صبح آ سکتی ہے، مچھر کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتی۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ متوازن شخصیت کی تشکیل توحید دیتی ہے، انسان کو جینے کا ڈھنگ رنگ سلیقہ توحید دیتی ہے۔ جس شخص کے اندر توحید ہے، انسان کہلانے کا صحیح حقدار وہی ہے جس کے اندر عقیدہ توحید ہے، وگرنہ تو قرآن کھولے اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں جانور ہے، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جس نے اللہ کو نہ سمجھا، اللہ کو نہ پہچان سکا، اللہ کی توحید کو نہ سمجھ سکا، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے برے بدترین جانور یہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں پہچان سکے۔ اتنے بڑے بڑے قد، بڑی بڑی عقلیں، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن اللہ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ کیا عاد و سمود کے بڑے بڑے قد نہیں تھے؟ ان بتشتم قوما جبارین، بڑے طاقتور، جدھر جاتے تھے ہر چیز تاس ناس کر دیتے تھے، لیکن اللہ کی قسم ان میں عقل نہیں تھی، اللہ نے ان کو جانور شمار کیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو پہچان نہیں سکے تھے۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری طرف یہی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ معبود تمہارا ایک ہے جو مشکل میں، پریشانی میں، آسانی میں تمہارے کام آتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ جھگڑا یہی تھا، آج بھی جھگڑا یہ ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں اختلافی باتیں نہ کی جائے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، لوگوں نے سمجھ رکھا ہے شاید جو بات ہم قبول نہ کریں وہ اختلافی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اختلافی وہ بات ہوتی ہے جس کے بارے میں نہ قرآن کی آیت ہو، نہ حدیث ہو، نہ کوئی دلیل ہو، دو طرفہ دلائل ہو، اس میں سمجھا کہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، پر اللہ کی قسم ہے یہاں تو توحید کے بارے میں قرآن ہے کہ تھمتا نہیں ہے، ایک آیت پہ دوسری آیت، پورے قرآن میں کوئی ایک رکوع ایسا نہیں جس میں اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ نہ کیا، اور کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا۔ مکی صورتوں میں سارے کے سارے عقائد بیان کیے گئے، مشرکین کے گند کو واضح کیا گیا، اے امت رسول، اے امت مسلمہ، اے امت محمدیہ، یہ سارے یہود و نصارہ مشرکین کے عقائد کو کبھی قبول نہ کرنا۔ ہم نے اپنی مرضی سے عقائد گھڑے، اپنی مرضی سے اپنے عقیدے بنا لیے، پھر ہمارے پاس سوائے فتویٰ بازی کی اور کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی قرآن نہیں کھول کے دیکھا قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید جس کے اندر آتا ہے اس کے اندر غیر اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ تعویذات سے نہیں ڈرتا، وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، فلاں مجھے دم کر دے گا، فلاں کا جھاڑ پھونک مجھے برباد کر دے گا۔ اللہ کی قسم اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، اس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور فرمایا میں ان سے کیسے ڈروں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیل الرحمن جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا تم مجھے اپنے بتوں سے، مورتیوں، مجسموں سے ڈراتے ہو، میں کیسے ڈروں جسے تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ انہیں شریک بنایا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم شرک کر کے بھی نہیں ڈرتے اور مجھے ڈراتے ہو، میں تمہاری مورتیوں سے ڈر جاؤں؟
آج بھی لوگ ہیں کہتے نے او بابے ڈر جا باز آ جا، بابے نے تینوں بس پوچھ لینا ہے، خود نہیں ڈرتے کہ ہم نے اللہ کا ان کو شریک بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، جو اپنی حاجات خود پوری نہ کر سکیں، جس کو یہ نہیں پتا میری سانسیں کتنی تھیں، کتنی ہے، کب رہوں گا، قبر سے کب اٹھوں گا، ہم نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ وہ جبار قہار جو شہنشاہ ہے، جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تو تب بھی ہوگا، اور جس کے پاس عقیدہ توحید ہوتا ہے، امن والا وہی ہوتا ہے، ہدایت والا وہی ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو شرک نہیں کرتے، عقیدہ توحید والے ہیں، امن والے یہی لوگ ہیں، ان کی زندگی میں سکون ہے، اللہ کی طرف سے عذابات نہیں آتے، کبھی زلزلہ، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی حکمرانوں کا رونا، اور کبھی باہر کے دشمن کا خوف اس قوم پہ کبھی نہیں ہوتا، اللہ کی قسم، جس قوم کے دل میں عقیدہ توحید ہوتا۔ وہ 313 تھے نا بدر کے میدان میں، صحابہ اکرام جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، کہا اللہ یہ میری جمع پونجی تھی جو میں نے میدان میں لا کے رکھ دی، اگر تو نے آج ان کی مدد نہ کی، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی قسم وہ 313 تھے، اللہ رب العزت کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معجزات سامنے آئے، اللہ کی مدد سامنے آئی۔ کفار کہتے ہیں جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے تو ہمیں ہزاروں کا لشکر نظر آتا تھا، جب عقیدہ توحید آتا ہے مسلمانوں کا رعب آ جاتا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں، کبھی کسی کو سوگ والا بنا دیا، کبھی کسی کو نحوست والا بنا دیا، جو کالی بلی کالی ہڈیا سے ڈرنے والی قوم، اپنی گاڑیوں پہ جوتے لٹکانے والی قوم، اللہ کی قسم دنیا میں کبھی امن لے ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں امن چاہیے، سکون چاہیے، عزت چاہیے، اس کا ایک حل ہے، اللہ کو پہچان لیجئے، اس کی توحید کو، ربوبیت کو، وحدانیت کو، الوہیت کو، اسماء و صفات کو، اللہ کی شان عظمت خوبیوں کو پہچانیے، اللہ کی قسم سکون بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، ہدایت بھی مل جائے گی۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ قرآن چوننے چاٹنے والی صرف کتاب نہیں ہے، قرآن قسموں والی کتاب نہیں، یہ دلوں پہ لگے گمراہی کے زنگ دھو کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نے قرآن کو کبھی کھولا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں۔ 1.25 لاکھ نبی آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے؟ اللہ کی قسم سادہ دعوت تھی، سادہ تبلیغ تھی، اور کہا ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی رب العالمین۔ او ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے اجر رب سے لینا ہے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، بس ایک بات کہتے ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو اپنی ناک صاف نہیں کر سکتا، آج ہم نے اس کو اللہ کا شریک بنا دیا، اور ذہن و نظریہ کیا رکھ لیا؟ اللہ نے جی بڑا کچھ دیتا ہے، پہنچیاں ہستیاں نے، پہنچ گئی نے، سرکار کتنے پہنچ گئی ہیں؟ تم نے خود ہی گھر بیٹھ کے پہنچا دی، کیا دلیل ہے یہ پہنچ گئی ہے؟ کہاں پہنچ گئی ہیں؟ اللہ کے ہاں سارے برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے۔ فرمایا فلا تزکوا انفسکم، کوئی اپنے آپ کو پاک نہ کرے، یہ اللہ کو پتا ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ ہم نے گھر بیٹھے ڈگریاں دے دی، وہ تو اللہ کا سچا ولی ہے جی، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ کون جانتا ہے ولی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ یہ شخص جہنمی ہے، سنن نسائی کی حدیث۔ صحابی کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مل کے جنگ کرنے والا جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ پر کہتے ہیں میرے دل کو یقین بھی تھا کہ جو میرے نبی نے کہا وہ سچ ہے۔ کہتے ہیں میں جنگ کے اندر اس کے پیچھے پیچھے رہا، دیکھو اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کب پوری ہوتی۔ کہتے اس نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ جنگ لڑی، اس کو زخم لگے، تیر لگے، تلواروں کے زخم لگے، برچھے لگے، وہ جنگ میں اپنے زخموں کو برداشت نہ کر سکا، اپنے خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔
اللہ کے نبی کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی. یہ کون جانتا ہے جنتی کون ہے, اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اللہ کی قسم یہ صرف رب جانتا ہے. ہم گھر میں بیٹھ کے ڈگریاں دے دیتے ہیں, جی بڑی پہنچی سرکار ہے, اب تو سچائی ولی ہے, تو ڈائریکٹی ولی. تجھے کس نے کہا؟ ولی وہ ہے جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے, جس کے اندر سے ایمان کی, اسلام کی, توحید کی, سنت کی خوشبو آتی ہے, جس نے سنت کو دور سے بھی نہیں دیکھا. ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی, یہ سچا پہنچا ہوا ہے. کہاں پہنچ گیا؟ یہ گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکا ہے. اگر اس کی منزل پوچھنا چاہتے ہو تو ہم سے پوچھو, قرآن سے پوچھو. جس نے قرآن کو چھوڑا, عقیدہ توحید کو چھوڑا, اللہ کی قسم وہ گمراہی میں پہنچ چکا ہے, وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکا ہے. تم نے اس کو کہاں پہنچا دی؟ توحید سے اسلامی محبت پیدا ہوتی ہے, اخوت پیدا ہوتی ہے, اللہ کی محبت کا درس ہے اس میں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, لوگوں اللہ نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تمہارے کنبے قبیلے خاندان بنا دیے. اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جو عقیدہ توحید والا ہے, جو تقوی والا ہے, رسالت والا ہے, نبوت والا ہے, نبوت کو ماننے والا ہے, اللہ کے نبی کی سنت کا داعی ہے. اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے. ہم نے عزت دار کس کو سمجھ لیا ہے؟ اور عقیدہ توحید اللہ کی خاطر محبت کی بنیاد ہے, اساس ہے. مکہ کے رہنے والے لوگ کیا ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟ جنہوں نے ہجرت کی مدینہ میں, کیا وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں تھے؟ جب اسلام کو قبول کیا, عقیدہ توحید کو قبول کیا, اللہ کی قسم ایسے جڑے. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, ان کی محبت کی داستانیں آج بھی موجود ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہا عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں, میرے 2 گھر ہیں, ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, عدت کے بعد اس سے نکاح کر لو. میرے 2 گھر ہیں, ایک گھر تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ محبت کی داستانیں, یہ مثالیں کب رقم ہوئی؟ یہ اس وقت رقم ہوئی جب ان کے دل میں اللہ کی توحید آ چکی تھی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, وہ محبت میں, توحید میں, اسلام کی خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. اخوت و مساوات سب سے بنیادی سبب اللہ کی توحید ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے پتہ کیا کہا تھا؟ کہا ٹھیک ہے تم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو, تم سیدنا جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ماننے والے ہو, پر آؤ دنیا کے اہل کتاب, قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. کہا اس دعوت کی طرف, اس مشن کی طرف, اس پیغام کی طرف آ جاؤ جو نبی موسیٰ کا پیغام تھا, جو نبی عیسیٰ کا پیغام تھا, جو میرا پیغام ہے. آؤ اس ایک کلمہ توحید کی طرف, اس پہ سارے جمع ہو جاؤ. آج ہم سب کو کہتے ہیں اختلافات اپنی جگہ, لیکن آؤ اللہ کی توحید پہ سارے مسلم اکٹھے ہو جائیں. فنا کر دو اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے پاش بت کر دو, اپنے مجسمے مورتیاں جن کو معبودان باطلہ کا تم نے حق دے رکھا ہے, مٹا دو اپنے ذہنوں سے اور اللہ کی توحید کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کی قسم مسلمانوں کا اتحاد ہو سکتا ہے. مسلمان کبھی میجک سے نہیں جڑا کرتے, مسلمان کبھی الفی سے نہیں جڑا کرتے. اتحاد پھوک سے نہیں ہوتا, اتحاد اللہ کی توحید سے ہوتا ہے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن پہ پوری قوم کو جمع کیا تھا, اللہ کی قسم وہ سب سے پہلا کلمہ یہ تھا, قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں 360 چھوڑو, سب سے پہلے اللہ کی توحید پہ جمع ہو جاؤ. یہ امن بھی آ گیا تھا اور اخوت بھی آ گئی تھی اور ان کے اندر اتحاد بھی آ چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پہلے حصے کی جس طرح تربیت کی ہے, اسی طرح تربیت ہوگی تو دنیا میں امن آئے گا, اتفاق ہوگا, اتحاد ہوگا. وگرنہ ساری زندگی اتحاد کی, اتفاق کی دعوت دیتے جائیں جب تک سنت پر, توحید پر جمع نہیں ہوں گے. اللہ کی قسم یہ امت کبھی جمع نہیں ہو سکتی. عقیدہ توحید تعمیر انسانیت ہے.
عقیدہ توحید بھائی چارہ ہے، عقیدہ توحید مساوات ہے، عقیدہ توحید محبت کی اساس بنیاد ہے۔ وَأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، فرمایا ان کے دلوں میں محبت اللہ نے ڈالی اسلام کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق، جنہوں نے 9 غلام آزاد کیے، اور اللہ کی قسم اللہ کی خاطر آزاد کیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان وہ ایک واقعہ بھی ہوا، تو سیدنا ابو بکر صدیق سے کہنے لگے ابو بکر مجھے اس لیے آزاد کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہا میں نے تو اللہ کی خاطر تمہیں آزاد کیا تھا۔ کہا پھر میرے اوپر پابندی کا دی، کس چیز کی پابندی؟ آہد کی صدائیں اور خباب بن ارت کا آگ کے انگاروں پہ لیٹنا، سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑوں کا ہو جانا، سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کا نکل جانا، اللہ کی قسم سیدنا سہیب رومی کا بوریوں میں بند ہو جانا، اس بات کی دلیل تھی وہ ایک دوسرے کے لیے تڑپ رکھتے تھے۔ اس وجہ سے یہ میرا توحیدی بھائی ہے، جس رب کو میں مانتا ہوں یہ بھی اسی کو ماننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ توحید دنیا میں امن کا باعث ہے اور مال کی فراوانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نہیں یقین تو قرآن پڑھ لیجیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کیجئے اس رب کی جو بیت اللہ کا رب ہے، اس گھر کی عبادت کیجئے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ اللہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کے اوپر بھوک نہیں آیا کرتی، جن کی بستیوں کی مساجد ویران ہوتی ہیں، اللہ کی قسم وہ قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، ان کی معیشت کا بڑا غرق ہوتا ہے، وہ ٹیکس دے کر ذلیل اور رسوا تو ہو جاتی ہے، پر امن اور سکون کبھی نہیں پا سکتی۔ آئی دیکھتے نہیں ہیں یہ فیول ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، اس کا سبب یہ ہے ہم نے اپنے رب کے گھر سے رابطوں کو کمزور کر دیا، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ اللہ کا تعارف اللہ نے قرآن میں کروایا ہے، کہا میرے بندے سوچ، اللہ الذی خلقکم، اللہ تو وہ ذات ہے نا جس نے تجھے خلق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ارونی ماذا خلقوا من الارض، میرے نبی ان سے پوچھئے یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دھدیال ہیں، یہ آپ کے چچیرے ہیں، یہ آپ کے چچا ہیں، اپنے بزرگوں سے بڑوں سے پوچھئے اور ان سے کہیے کہ اپنے 360 الہ لے کر آؤ جس کی پرستش کرتے ہو۔ اللہ کی قسم ارونی ماذا خلقوا من الارض، ہمیں تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں پیدا کیا کیا ہے۔ آج دنیا کے سارے معبود اکٹھے کر لو، لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو معبود کہا جاتا ہے، اللہ کے سوا جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس سے خوف کھایا جاتا ہے، جس کی بندگی ہوتی ہے، اللہ کے مقابلے میں جس کا حکم اور فیصلہ ہوتا ہے وہ جھوٹا معبود ہوتا ہے۔ اور کہا ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے پوچھو انہوں نے پیدا کیا کیا ہے آج تک۔ اللہ کی قسم ایک تنکا پیدا کرنے کے اہل نہیں ہے، ایک تنکا، ایک ذرہ تک کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ خلقکم، جس نے تمہیں اس وقت خلق کیا جب انسانیت کا تصور تک نہیں تھا، جب کوئی جانتا نہیں تھا انسان ہوتا کیسے ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا، دوبارہ پیدا کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں کھڑا نہیں کیا؟ کیا اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد زندہ نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے معجزات ہمیں نہیں دکھائے؟ اپنے پیغمبر عیسیٰ کے ذریعے مردوں کو زندہ نہیں کروایا؟ اگر اللہ ایک کام ایک نبی سے لے سکتا ہے، کیا قیامت کو اللہ خود جب کہے گا قم باذن اللہ، قبروں سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ جو اللہ پانی کی ایک حقیر سی بوند سے اتنا خوبصورت تر انسان اور مرد پیدا کر سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ رب تجھے اپنی نافرمانی کرنے پہ عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم،
میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ آمنتم و شکرتم، اگر تم میرے اوپر ایمان لاؤ، میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ پر کوئی ایمان لائے تو تب ہے نا. ہم نے تو صرف یہ بڑوں سے سنا اور خود اپنے ذہن میں بنا لیا بس اللہ ہے ساری کائنات کا خالق. بس صرف یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ایمان یہ ہے اللہ کے سوا اس پوری کائنات میں چاہے وہ انسان نبی ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، اولیاء اللہ ہوں، شہید ہوں، صدیق ہوں، صالحین ہوں، اللہ کے سوا پوری کائنات میں ایک ذرے کا بھی مالک اور کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ہم نے اس شخص کو اللہ کا شریک بنا دیا جو اپنی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا تھا. مجھے بتائیں اس دنیا میں سب سے اعلیٰ جس کا اللہ کے بعد مقام ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ میرے نبی کے اوپر کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، کتنے دکھ اٹھائے، کتنی ماریں کھائیں، کتنی جنگیں لڑی، کتنے آپ بیمار ہوئے، کافروں نے آپ کو، یہودیوں نے آپ کو زہر تک دے دیا، زخمی تک کر دیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں تک دے دی، آپ کے گلے میں پھانسیوں کے پھندے تک لٹکا دیے، گلے میں کپڑا ڈال کے آپ کے گلے کو گھونٹا گیا، اونٹ کی اوجریاں لا کے رکھ دی گئی، آپ کے گھر میں گند ڈالا گیا، طائف کی وادی میں آپ کو لہو لہان کیا گیا. اللہ کی قسم آپ اللہ کے شریک ہوتے، نعوذ باللہ اللہ کے ساجی ہوتے، اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ ہم نوا ہم برابر ہوتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سارے اپنے والے اختیارات، اپنی والی خوبیاں نعوذ باللہ دی ہوتی. اللہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں کہتا ہے میرے محمد کو ایک تکلیف بھی نہ آتی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم رزقکم، اللہ کہتے ہیں وہ اللہ جس نے تمہیں خلق کیا، تمہیں رزق دیا. کس نے رزق دیا؟ ماں کے پیٹ میں جب تو تھا تجھے روزی کون دیتا تھا؟ کیا تو اپنی ناف بھول گیا؟ تیری ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رزق دینے والا تجھے کون تھا؟ جا اس سے پیچھے چلا جا. عالم ارواح میں اللہ نے رب العزت نے ساری کائنات کی روحوں کو وہاں پیدا کر دیا ہے. بتاؤ وہاں تجھے زندہ رکھنے والا کون تھا؟ الستُ بربکم، جہاں اللہ نے وعدہ بھی لیا تھا میرے بندے بتا کیا میں تیرا مشکل کشا ہوں کہ نہیں، لجپال ہوں کہ نہیں، رب رحمان ہوں کہ نہیں، غوث اعظم ہوں کہ نہیں، داتا ہوں کہ نہیں؟ بتا. سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ ہمارا رب تو ہی ہے. پر ادھر پیدا ہوا، ادھر ساتھ ہی تعویذات گلے میں لٹکا لیے، ساتھ ہی قبروں کے درگاہوں کے چکر لگانے شروع کر دیے. یہ بابا بڑا پہنچ گیا ہے، یہ جناب اللہ کے ڈرک نعوذ باللہ رابطے میں ہے، جو یہ کرے گا دنیا کا نظام ایسے ہی چلے گا. یہ عقیدہ گھڑا تو کہاں سے؟ ہاں اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا، پیارے پیغمبر کی عظیم و شان تعلیم نہ ہوتی، پھر ہم جاتے تو چلو سمجھ آتی تھی بات. پر اللہ کی قسم اب تو ہمارے پاس قرآن ہے، ایک دلیل، 2 دلیل، تیسری دلیل، پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے. آج جمعے سے پہلے میں تیاری کر رہا تھا، آیات اکٹھی کر رہا تھا. اللہ کی قسم میں سوچ رہا تھا کہ میں 1 سال نہیں 10 سال بھی اللہ کی توحید پہ جمعے پڑھاؤں نا، یہ قرآن کی تعلیم ختم نہیں ہو سکتی. یہ مبالغہ رائی نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت صرف ایک تھی، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا. مجھے بتائیے جنگ بدر ہوئی تو سبب کیا تھا؟ یہی سبب تھا نا کہ آج ہم نے کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں چھوڑنا. ابو جہل میں 100 اونٹ کا لالچ اس لیے دیا تھا نا، جو محمد اور ابو بکر کو پکڑے گا میں اسے 100 اونٹ دوں گا. سبب کیا تھا؟ یہ نبی ان کی، وہ سمجھتے تھے ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے نعوذ باللہ، ہمارے بتوں کے مقابلے میں ایک اللہ کو کھڑا کر لیا اس نے. کوئی اور جھگڑا تھا؟ جنگ بدر میں جب لڑنے کے لیے کافر آئے تھے تو ان کا ایک ذہن تھا، آج ہم نے مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دینا ہے. احد ہوئی تو یہی عقیدہ تھا، یرموک کا معرکہ ہوا تو یہی تھا، حنین کے اندر اللہ کی مدد آئی تو فیصلہ یہ تھا جو شرک کرنے والا ہے اے میرے محمد ہم ان کے مقابلے میں آپ کی مدد کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ثم یمیتکم، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں خلق کیا، دنیا میں آئے، روزی دی، تمہارا ٹھکانہ دیا، تمہیں عزت دی. ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں مار دیں گے. دنیا میں کوئی ایسا بت پرست ہے
جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا بابا موت بھی دیتا ہے، ساری کائنات کے بچوں کو وہی مارتا ہے، عورتوں کو وہی یتیم بیوہ کرتا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا میرا بابا ہے، میرا بزرگ ہے، کوئی کسی کا ایسا ذہن نہیں ہے. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے میرے بابا جی کرتے ہیں، ہمارے بزرگ کرتے ہیں، کبھی کسی کا ذہن دیکھا آپ نے؟ سب کا یہی ذہن ہے کہ بس ہمارا بابا یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے. جو بری چیزیں ہم نے اللہ کی طرف آج ساری کی ساری وہ اکٹھی کر کے رکھ دی کہ موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا بابا، مارنے والا بچے کو اللہ، اور گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس کی سبب اور اس کی وجہ ہمارے بابے کی دعا بنی ہے. یہ عقیدہ کہاں سے گڑھ لیا ہے؟ کیا یہ عقیدہ قرآن نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، صحابہ کرام نے دیا ہے، اہل بیت نے دیا ہے؟ آخر یہ عقیدہ آیا تو کہاں سے آیا؟ ثم یحییکم، اللہ مارنے کے بعد تمہیں زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اللہ کہتا ہے کوئی تمہارے معبودوں میں سے، تمہارے شرکاء میں سے کوئی یہ سارے کام کرنے والا؟ یہ چیلنج ہے اللہ کا. کوئی ہے تو دکھائیے جو پیدا بھی کرتا ہو، مارتا ہو، قیامت کو اٹھائے گا، جو روزی بھی دیتا ہو. اللہ کہتا ہے یہ سارے کام کرنے والوں میں، تمہارے شریکوں میں، تمہارے معبودوں میں، تمہارے گھڑے ہوئے من گڑت بابوں میں کوئی ہے تو دکھائیے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ کیا کہتے ہیں وہ بابرکت ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے اسی کے ملکیت ہے. ساری کائنات کا بادشاہ وہ ہے، ساری کائنات کے اختیارات اسی کے پاس ہیں. مشرکین مکہ کے اوپر جب عذاب آتے تھے، جب کشتیاں ان کی بھنور میں پھنس جاتی تھی، ڈوبنے لگتے تھے، جب زلزلے آتے تھے، طوفان آتے تھے، آندیاں آتی تھی، وہ خالص رب کو پکارا کرتے تھے. آج بھی جب بادل گرجتا ہے تو زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ اے میری بابا، اے میری سرکار رحم فرما. بڑے سے بڑا کافر بھی ہوگا نا، جب آسمان کے اوپر بدلی کڑکتی ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہ رحم، اے خدا، اے میرے بھگوان مجھے بچا، اے آسمان والے مجھے بچا. یہ فطرتی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں فطرت. یہ وہ فطرتی وعدہ ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا. الست بربکم، یہ تیری روح بولتی ہے، تیرا انگ انگ بولتا ہے. جب تجھے مشکل آتی ہے، تیرے دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلتا ہے، اس سیلاب سے، اس زلزلے سے، اس طوفان سے بچانے والا کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. کیا آسانیوں میں تیری رب نہیں سن سکتا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مشکلوں میں سننے والا کون ہے؟ مجبوروں، بے کسوں، بے بسوں کی سننے والا کون ہے؟ اور آپ کو بات بتائیے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ کو ایک پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں. دنیا میں بے شمار نبی آئے، 1.25 لاکھ کے قریب ایک صحیح روایت کے مطابق. ہر نبی خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتا ہے، اس کی زلفیں ایسی ہوتی ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی پیاری پیارے نین، نقش نگار آنکھیں، ہونٹ، ناک مبارک، کان مبارک، ہاتھ اتنے قوی، اتنے خوبصورت، اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں کہ دنیا میں قوم کا کوئی شخص اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. نبی آتے رہے، خوبصورت سے خوبصورت ترین آتے رہے. پھر آخری وہ پیغمبر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس محل کی مثال دی. فرمایا آخری محل کے اندر اینٹ جو لگنے والی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تھی. آپ کی زلفوں کی تعریفیں کرنے والے کیا ابو جہل نہیں تھے؟ آپ کے حسن کی تعریفیں کرنے والا کیا مکہ کا مشرک نہیں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے پورے مکے میں ایک شور برپا تھا. آج عبد المطلب کے ہاں وہ پوتا پیدا ہوا ہے، اس جیسا آج پورے مکہ میں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا. جب آپ کا نام محمد رکھا گیا، لوگ آئے عبد المطلب یہ کیسا نام ہے؟ آج تک دنیا میں ایسا کوئی نام نہیں رکھا گیا. محمد جس کی سب سے بڑھ کر تعریف کی گئی ہو. لوگوں نے اعتراض کیا عبد المطلب تو نے کیسا نام رکھ لیا ہے؟ کہا دیکھو تو صحیح جا کے.
جب میرے اور آپ کے پیارے نبی کو دیکھا گیا، پکار اٹھے، کہنے لگے عبد المطلب تم نے نام چنا تو صحیح چنا، اللہ کی قسم اس بچے کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جس کی بڑھ کے سب سے زیادہ تعریف کی جائے، وہ ایک ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی خوشی میں آپ کے چچا ابو لہب نے سویبہ نامی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ تو ہمارے نبی کو مان چکے تھے۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بات کر دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے پر اس بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کافروں کی داستانیں پڑھی ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول جو بات کہہ دے وہ اٹل ہے، حقیقت ہے، وہ سچ ہے۔ پر آپ جانتے ہیں حسن کے تذکرے کرنا یہ کوئی شان نہیں ہے، یہ شان کا ایک حصہ ہے۔ خوبصورتی کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا ایک جز اور حصہ ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کے رسول جو مشن لے کے آئے تھے، جو پیغام لے کے آئے تھے، جو دعوت لے کے آئے تھے، جو قوم کو سمجھانا چاہتے تھے، اگر آج ہم نے وہ نہیں مانا، اللہ کی قسم پیارے پیغمبر کے اوپر ایمان لانے کا جیسے حق تھا ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ حق ادا تب ہوگا جب ہم اپنے پیارے نبی کی لائی ہوئی دعوت کو مانیں گے۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں۔ آپ اپنے دادا جی سے، اپنے باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ باپ فوت ہو جاتا ہے، اس کی آخری وصیت ہوتی ہے کہ بیٹے میرے جانے کے بعد حلال رزق کھانا، مسجد کو نہ چھوڑنا، اللہ کے گھر کو نہ چھوڑنا، اپنی اولاد سے پیار کرنا، ان کے حق حقوق ادا کرنا۔ آپ بعد میں کہتے ہمارا دادا بڑا خوبصورت تھا، بہن حق لینے آ جاتی ہے، بھائی میرا حق ہے مجھے بھی دے دو۔ آپ کہتے ہیں بہن آپ کو پتہ ہے نا ہمارے دادا جی کی زلفیں بڑی خوبصورت تھیں، ان کی آنکھیں بڑی پیاری تھیں، وہ کتنا پیارا لباس پہنتے تھے۔ بتائیے آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنے دادا جی کی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں؟ باپ کو حق ادا کر رہے ہیں؟ اس کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ اب ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے، چینلوں پہ، ٹی ویوں پہ، اخبارات پہ، گلی محلوں میں پورا ربیع الاول کا مہینہ، پورا محرم کا مہینہ صرف یہ ہوتا ہے ہمارے نبی اعلیٰ، ہمارے نبی عرفہ، ہمارے نبی کی یہ شان، یہ شان، یہ شان۔ اور جب نبی کے پیغام کی بات آتی ہے سارے کہنے ہیں تو بھابیاں یہ گلاں نے تو چھڑ دیو یار۔ کیسا ایمان ہے پھر؟ کیا میرے نبی نے جب فتح مکہ کیا تھا 360 جو ان کے الہ معبود بنے ہوئے تھے، سیدنا ابراہیم کی مورتیاں تھیں، سیدہ مریم کی تصویریں تھیں، سیدنا اسماعیل کی تصویریں تھیں، لات عزا منات ہبل کی تصویریں تھیں، جو بزرگ تھے ان کی تصویریں تھیں، سب سے پہلا کام جو مکے میں کیا تھا اللہ کی قسم بیت اللہ کو شرک سے پاک کیا تھا۔ کوئی اور تھا تو دکھائیے۔ میرے نبی نے لشکر روانہ کیے، کبھی علی کو بھیجا، کبھی خالد بن ولید کو بھیجا، کبھی کسی صحابی، کبھی کسی صحابی، کبھی سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، کہا جاؤ دنیا میں جہاں بھی بت نظر آئیں، قبر پرستی ہے، شرک ہے، مٹا دو، اکھیڑ دو، قبروں کو برابر کر دو۔ اللہ کی زمین پہ شرک نہیں ہونا چاہیے، رب کی بندگی کے سوا کسی کے سامنے کوئی جھکنے والا نہ ہو۔ کیا یہ مشن نہیں تھا؟ تو آئیے محترم بھائیوں ہم بھی اپنے رب کی معرفت کو حاصل کیجئے، اس مشن کے اوپر اس پیغام کو پہچانی، اس پیام کو تسلیم کیجئے جو آسمانوں سے اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی کو دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ لوگوں اللہ کی معرفت حاصل کرو، پہچانو اور جانو اللہ کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی عبادت کیا ہے، ربوبیت میں اس کی صفات کیا ہے، الوہیت میں اس کی صفات کیا ہے، اور جب بندگی ہو تو اس کا کیا حق ہے۔ اس کو پہچانیے، سمجھیے، ایمان لائیے۔ یہی اثر ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر اس کو نہیں ماننا تو ایمان کافی نہیں، کمزور ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔